حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت ابي ان انس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتيت عبد الله بن ابي کہ کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس آئیں اور اس کو اسلام کی دعوت دیں، یا لکھا ہوا نہیں لیکن بات کو مکمل کرنے اور سمجھنے کے لیے کہہ رہی ہوں، تو بہت اچھا ہو۔ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ خزرج کا سردار تھا۔ اسلام لانے سے پہلے خزرجی تھا، خزرج والوں کا سردار تھا، اور وہ پورے مدینہ کا بادشاہ بنانے کا اس کو سوچ رہے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب یہ تھا کہ وہ حسد کا شکار ہو گیا کہ بات تو میری بننی تھی، میری بڑائی ہونی تھی، اور یہ میری بڑائی پہ لات پڑ گئی اور مشکل ہو گئی، اس لیے وہ ایک تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ خود اس کے پاس تشریف لے چلیں۔ فانطلقا، تو چل دیے الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک مومن بندے کے دل میں کسی چیز کے لیے تکبر نہیں ہوتا کہ میں اس کے پاس کیوں جاؤں، یا اس سے میری شان میں فرق آتا ہے۔ نہیں، شان وہی ہے جو اللہ کسی کی بنائے، کسی انسان کے بننے یا بنانے یا گھٹانے سے نہ بنتی ہے نہ گھٹتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول کر لیا جب آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کے پاس آ جائیں اور آپ اس کو اسلام کی تعلیم دیں یا اس کے سامنے اسلام کو پیش کریں۔ آپ تشریف لائے۔ فانطلق الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکب حمارا، تو چونکہ اس کا علاقہ دور تھا اس لیے آپ گدھے پہ تشریف لے گئے، یعنی گدھے پہ بیٹھ کے سواری کے اوپر۔ فانطلق المسلمون، تو مسلمان جو تھے وہ چل دیے، یمشون معہ، آپ کے ساتھ ہی جا رہے تھے، یعنی باقی مسلمان صحابہ آپ کے ساتھ پیدل چلتے جا رہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ سوار تھے اور باقی صحابہ پیدل چل رہے تھے۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر بعض اوقات کچھ لوگ سواری پر بیٹھے اور کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوں۔ وہی ارض سبخۃ، اور وہ کھاری زمین تھی جس کی طرف جانا تھا، یعنی عبداللہ بن ابی کی۔ فلما اتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، فقالا، تو اس نے کہا، کس نے؟ عبداللہ بن ابی نے، الیک انی، ذرا پرے ہٹ کر رہو، آپ ذرا دور رہیں۔ تکبر میں مبتلا تھا نا، نک چڑھا۔ واللہ لقد آذانی نتن حمارک، اللہ کی قسم آپ کے گدھے کی بو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چونکہ آپ گدھے پر سوار ہیں اس لیے آپ ذرا پیچھے ہی رہے، اس سے مجھے تکلیف ہے۔ حالانکہ تکلیف کسی اور چیز کی تھی۔ فقال رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا، منہم، ان میں سے، واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی جو بو ہے وہ تمہاری بو سے زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ خوشبو ہے تمہاری بو کے مقابلے میں، یعنی آپ کا گدھا جو ہے تم سے زیادہ خوشبودار ہے۔ فغضب لعبداللہ رجل من قومہ، تو عبداللہ کی قوم میں سے بھی نہیں، ابن ابی کی قوم میں سے ایک شخص جو تھا انصاری کی اس بات پہ غضبناک ہو گیا۔ فشتما، دونوں گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ فغضب لکل واحد منہما اصحابہ، یعنی ہر ایک کے جو ساتھی تھے وہ بھی غضبناک ہو گئے، یعنی صرف دو لوگوں کی لڑائی نہیں، وہ پھیل کر دونوں گروہوں کی لڑائی بن گئی، یعنی ہر ایک کے ساتھیوں نے اپنے اپنے ساتھی کی طرفداری کی۔ فکان بینہما ضرب بالجرید والنعال والایدی، تو یہ زبانی جھگڑا کس پہ پہنچا؟ شروع ہو گیا ان کے درمیان ضرب بالجرید، جرید کہتے ہیں کھجور کی سوکھی شاخ، یعنی شاخوں سے، والنعال جوتوں سے، والایدی ہاتھ، ہاتھا پائی، جوتے اور لاٹھی ڈنڈے چلنے لگے۔ فبلغنا انہا انزلت، تو اس موقع پہ یہ آیت اتری تھی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن ابی چونکہ اس وقت تک ابھی کیا تھا؟ کافر تھا، اسلام نہیں لایا تھا، لیکن اس کے کچھ ساتھی جو خزرج میں سے تھے وہ کیا تھے؟ مسلمان ہو چکے تھے۔ ادھر سے جو صحابہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے وہ بھی مسلمان تھے۔ اب وہاں پر جو ایک عصبیت تھی، نسلی عصبیت یا ایک گروہی عصبیت، اس نے جنم لیا۔ تو جھگڑا کس بنیاد پر ہوا؟ اسلام کی بنیاد پر نہیں بلکہ گروہی تعصب کی بنا پر۔ وہ کہنے لگے کہ چونکہ ہماری قوم کے شخص کو یہ برا بھلا کہا، ادھر کا ہم۔ اچھا، یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے، یعنی بالکل ابتدا کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی، وہ یہ کہ انسانوں کی تربیت ایک طویل اور روح فرسا کام ہے، یعنی ایک طویل کام ہے، ایک دو دن میں تربیت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام گئے، ظاہر وہ مسلمان تھے، با اخلاق لوگ تھے، لیکن وہ جو پچھلی عادتیں تھی نا سال ہر سال کی پختہ، وہ کبھی کبھی پھر ابھر آتی تھی، پھر جنم لیتی تھی، پھر وہ آپس میں جھگڑے فساد کا سبب بن جاتی تھی۔ تو اس سے
ایک اصول سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ بھی تعلیم، تبلیغ، تربیت کا کام کریں وہ بڑے حوصلے سے کام لیں. اور حوصلہ کس قسم کا کہ اگر ایک شخص قرآن پڑھنے کے باوجود، ایک عرصہ دین میں گزارنے کے باوجود، اپنی پچھلی عادتوں کو، اپنے پچھلی کسی چیز کو جس پہ وہ ساری زندگی پختہ رہا ہے، اگر وہ اس کے اندر پھر کسی وقت ابھر آتی ہے تو اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کسی ایک بات سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے تو پڑھا لکھا سب برابر کر دیا، اس پہ تو کوئی اثر نہیں، اس کو تو مزید سکھانے کا کوئی فائدہ نہیں اور سب کوششیں بیکار ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مایوسی پھیلتی. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جن پر براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی، جن کے سامنے قرآن اتر رہا تھا اور جن کو وہ ماحول بھی میسر تھا کہ جس میں اصلاح، تزکیہ اور تربیت کا کام بہت آسانی سے ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر ان لوگوں کے درمیان کسی بات پر غصہ آنے کی وجہ سے صرف زبان نہیں ہاتھا پائی بھی ہو جائے اور جوتے اور لکڑیاں بھی اٹھ جائیں تو اس میں حیرت کی بات نہیں ہے. اور یہ اس میں نعوذ باللہ صحابہ کرام کی نہ کوئی تحقیر ہوتی ہے نہ کوئی توہین ہے، نہیں، وہ انسان تھے اور ابھی تربیت کے مرحلے سے گزر رہے تھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہوں آپ کے ساتھ یا دونوں طرف سے کہ آپ ابھی نئے نئے مدینہ میں آئے، کوئی سال ہی گزرا ہوگا، تو اس صورت میں ایک سال کے اسلام لانے پر اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے کیا سیکھا اور آپ کے ساتھ آئے اور آپ پر ایمان لائے اور پھر یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو اس دین کا کوئی فائدہ نہیں اور اس دین میں کوئی قوت نہیں اور اس دین سے کوئی ثمرتا بنتا نہیں، یہ سب شیطانی باتیں ہیں، یہ نہیں سوچنی چاہیے. شیطان جو ہے، ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان تمہارے دلوں میں عداوت ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تمہیں مایوس کرتا ہے کہ دیکھو قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ، یا فلاں شخص نے پڑھا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کو تو کچھ بھی اثر نہیں. آپ کسی ایک واقعے کو جنرلائز کس طرح کر دیتے ہیں؟ بعض اوقات ایک شخص کی ساری باتیں درست ہوتی، کوئی ایک بات ہوگی بھی، ہر شخص میں کوئی ایک بات تو ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ ہر انسان انسان ہے. ہم میں سے کوئی شخص بھی قرآن پڑھ کر فرشتہ نہیں ہو جاتا. انسان جہاں بھی پہنچ جائے اسے اپنے آپ کو حقیر ہی سمجھنا چاہیے، انسانی سمجھنا چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ میں تو کوئی خرابی نہیں. یا اسی طرح وہ حضرت ام العلا کی بات کی جنہوں نے حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں ایسی بات کی کہ نہیں وہ تو لازمی جنت میں چلے گئے ہوں گے، یا ان کو اللہ نے لازمی طور پر عزت عطا کی، اپنے پاس رکھا. تو یہ کوئی شخص بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. ہمیں کیوں کہا گیا کہ لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت کہو. انفسکم سے کیا مراد ہے؟ صرف خود اپنی ذات نہیں، یعنی اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار اور اپنے ساتھی اور دوست، ان سب کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہ کرو کہ وہ فرشتے بن چکے ہیں، یا فلان جگہ پر جو لوگ پڑھتے ہیں یا بیٹھتے ہیں وہ تو فرشتہ ہو چکے. نہیں، ٹھیک ہے، انسان جہاں بہت اپنی عادتیں بدلتا ہے وہاں کبھی کبھار پرانی عادتیں بھی ابھر آتی، اور وہ اگر کسی ایک آدھ موقع پر ابھر آئے تو اس کو ایک آدھ موقع ہی سمجھیں. اس کی وجہ سے اس شخص سے پورے بدگمان نہ ہو جائے کہ نہیں اگر اس میں یہ بات ہے اس کا مطلب یہ پورے کا پورا ہی خراب ہے. نہیں، اس لیے کہ ہر اس کی وجہ سے اس شخص سے پورے بدگمان نہ ہو جائے کہ نہیں اگر اس میں یہ بات ہے اس کا مطلب یہ پورے کا پورا ہی خراب ہے. نہیں، اس لیے کہ ہر انسان کا بیک گراؤنڈ مختلف، اس کا مزاج مختلف ہے، اس کی حالات مختلف ہیں. بعض اوقات مادی معاشی حالات انسان کی تربیت کے اوپر بہت اثر ڈالتے ہیں کہ ایک گھر میں مثلا 5 بہن بھائی، کھانے کو ان کو کچھ نہیں ملتا، ہر چیز پہ وہ لڑتے جھگڑتے پلتے ہیں. وہ اب ساری زندگی کے لیے ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو گیا لڑنے جھگڑنے کا، مثال کے طور پر. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کہیں پر بھی ہوں گے وہ دوسروں سے بدگمان یا لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. تو اب اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ چونکہ یہ ایک چیز پہ جھگڑ رہے ہیں تو یہ ہر چیز میں ہی برے ہیں. نہیں، ہمیں کیا سکھایا گیا کہ جہاں برائی اور بھلائی کو کمپیئر کرنا ہو تو کیا کرو، وہ چھوڑ کے خوبیاں دیکھو گے دل ٹھنڈا ہو جائے گا، باقی سب کچھ بھول جائے گا. لیکن اگر انسان دوسرے کی خوبیاں چھوڑ کے صرف ایک کمزوری کو لے کے بیٹھ جائے اور اس کو پھر عام کر دے، جنرلائز کر دے کہ نہیں یہاں تو کوئی بھی خیر نہیں اور یہ تو سب کچھ خراب ہی خراب ہے، اور اس کو کوئی خیر نظر نہ آئے، تو وہ شخص دراصل ایک غلط اسیسمنٹ کر رہا ہے. اپنے آپ کو بھی نقصان دے گا، دین کو بھی نقصان پہنچائے گا، اور انڈائریکٹلی وہ قرآن اور سنت کو بھی بلیم کر رہا ہے کہ اس کے پڑھنے والے ان کو کوئی فائدہ نہیں پڑھا کے. کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا گا نا لوگ بڑی بات کرتے، ہم نے دیکھے درسوں پہ جانے والے سالوں سے درسوں میں جاتے کوئی اثر نہیں ہوا ان پہ. بھئی ایک آپ کی بات نہیں مانی، آپ سے اچھا سلوک نہیں کیا تو آپ کہنے لگے کوئی اثر نہیں ہوا. ہاں، آپ دیکھیں کہ ان میں کوئی خوبی بھی تو ہوگی. اب اس کی ایک بڑی خوبصورت سی مثال ہے کہ مثال کے طور پر ایک گھڑی بند ہو جاتی ہے 12 بجے پہ،
سارا دن وہ جھوٹ بولتی ہے، 1 بجتا ہے تو وہاں 12 ہی بجے ہوتے ہیں، 4 بجتے ہیں تو وہاں 12 ہیں، 8 بجتے ہیں تو وہاں 12 ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی سچ بولتی ہے، ایک وقت تو سچ بولتی ہے نا، کہ جب 12 بجتے ہیں تو وہ 12 بجاتی. اس لیے اگر آپ کو کوئی شخص 100% برائیوں کا پتلا نظر آ رہا ہے نا، تو اس میں بھی ایک خوبی ضرور ڈھونڈ سکتے ہیں آپ، ایک خوبی ضرور ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک خوبی اس کی ساری خامیوں پر حاوی ہو. تو اس لیے معاشرے کے اندر رہنے کے لیے اور خوشی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، امن و اطمینان کے ساتھ ایک معاشرے کے اندر سکون کی فضا کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کی کوتاہیوں، برائیوں سے درگزر کی جائے، اور ایک برائی کو جنرلائز نہ کیا جائے سب پر. اور ایک چیز سے مثلا ہم یہ کہیں کہ کوا کالا ہے لہذا تمام کوے کالے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم یہ بات تو درست ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کوا کالا ہے، کوا ایک پرندہ لہذا تمام پرندے کالے ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہوگی، کیونکہ کوے کا پرندہ ہونا ضروری نہیں کہ سب پرندوں کو کالا بنا دے. تو عموماً ہم جو چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک جز کو لے کے کل پر لگا دیتے ہیں، اور یہ بات درست نہیں ہوتی. اس میں ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی، یعنی ججمنٹ ان کے بارے میں درست نہیں رکھتے، جس کے نتیجے میں آپ جس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دین کے لیے وہ نہیں اٹھا پاتے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مسلکی اختلافات کی وجہ سے جو گروہ بندیاں ہوئیں، اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسجدوں کے دروازے تک بند ہو گئے. ہوئی نا یہ بات؟ حالانکہ کیا تھا، جب وہ بھی نماز پڑھا اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں، اگر ایک طرح سے پڑھا دوسرا دوسری، تو پڑھ تو نماز ہی رہا ہے نا. اب اگر آپ صرف اس وجہ سے کسی سے قطع تعلق ہی کر لیں کہ چونکہ اس کے نماز کا طریقہ مجھ سے مختلف ہے اس لیے یہ میرا بھائی ہو نہیں سکتا، تو آپ کی یہ سوچ کیا ہوگی؟ ایک غلط سوچ ہوگی. آپ سوچیں وہ ایمان تو رکھتا ہے نا، وہ معاملات تو درست رکھتا ہے، اس کے اندر باقی تو تمام خوبیاں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہی آپ سے زیادہ درست ہو. یہ احتمال ہے نا. اجتہادی معاملات میں جتنا اختلاف ہے اس کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ اگر میں اپنے آپ کو درست سمجھتا ہوں اور دوسرے کو غلط، تو اتنا ہی چانس اس بات کا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ درست ہو اور میں غلط پر ہوں. تو جو شخص یہ سوچ لیتا ہے اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں رہتی، وہ ہر جگہ پر ایڈجسٹ کر لیتا ہے. لیکن اگر یہ ایڈجسٹمنٹ نہ کر سکے تو زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. پھر ایسے لوگ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے. کوئی بھی تعمیری کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دریا میں اترتے وقت طوفان کو مد نظر رکھیں کہ وہ بھی آ سکتا ہے. باب لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے بات کو کچھ بدل دے. آپ کو پتا جھوٹ اکبر الکبائر ہے، اکبر الکبائر. اور جھوٹی گواہی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے، اتنی دفعہ اس کی مذمت کی کہ صحابہ کرام نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں. یہاں پر کاذب سے مراد یہ نہیں کہ پکے جھوٹ اور بڑے بڑے جھوٹ بول کے معاملے کو پہلے سے ہی بگاڑ دے. مراد یہ ہے کہ بات کو اگر مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے کے بارے میں گالی بھی دے رہا ہے تو اسے آ کے وہ گالی نہ بتائے. اس نے اگر کوئی اچھی بات کہی ہے تو کہیں نہیں وہ تو تمہارے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا ہے، اس نے تو یہ بات کہی ہے. اب پورا فیکٹ نہیں بتا رہا لیکن ایک حصہ بتا رہا ہے، تو اس میں کیا ہے، اس کو پھر توریہ کہتے ہیں. تو یہ توریہ جو ہے یہ اصلاح کے لیے جائز ہے. عام حالات میں اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلا وجہ اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی پھر کیا ہو جاتا ہے، جھوٹ کی ایک قسم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم. اور اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نہیں کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے، آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی. ہر شخص روز ہی ایک دفعہ تو ضرور کہتا ہے کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہو رہی اس وقت، لیکن یہ ہے کہ اصل وجہ کچھ اور تھی. انہوں نے وہ وجہ نہیں بتائی اور ایک جزوی وجہ بتا دی، انی سقیم. اب اس کو حدیث میں کیا کہا کہ ثلاثہ کذبات میں سے ایک کذب شمار کیا گیا، حالانکہ یہ توریہ تھا. تو اس کذب کی بات ہو رہی ہے یہاں بھی. یہ نہیں کہ آپ سفید جھوٹ بولنا شروع کر دیں کہ جی وہ حدیث سے ہمیں اجازت مل گئی. حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ حدثنا ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب ان حمید ابن عبد الرحمن اخبرہ ان امہ ام کلثوم بنت عقبہ اخبرته. ام کلثوم بنت عقبہ کہتی ہیں کہ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. یقول، آپ نے فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہوگا جو لوگوں کے درمیان صلح کرے. فینمی خیرن، ینمی نمیمہ سے ہے، چغلی کھائے بھلی بات کی، یعنی بھلی بات تو جا بتائے. او یقول خیرن، یا اچھی بات کہے لیکن جو بری بات ہے وہ نہ بتائے، یعنی آدھا فیکٹ بتائے آدھا نہ.
اب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی پوری حقیقت نہ بتانا دراصل دوسرے کو ایک شبے میں رکھنے والی بات ہے نا. اسی لیے توریہ ایک قسم کا جھوٹ ہی ہوتا ہے، لیکن سفید جھوٹ نہیں ہوتا. تو آپ نے اس پہ کیا فرمایا کہ اگر دو لوگ جھگڑ بیٹھے ہیں تو ان کی صلح کرانے کے لیے یعنی صاف صاف باتیں مت سناؤ ایک دوسرے کی. اس سے کیا ہوتا ہے، عموماً چھوٹی ہوتی ہے بات، ادھر ادھر کی باتیں لگانے والے الٹ کام کرتے ہیں، صلح کرانے کی بجائے اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ صرف الفاظ بدلنے سے بات بدل جاتی. ایک شخص نے ایک کہا نہیں ہوتا، نہ اس کا مقصد ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو ایسی طرح جا کے بات لگائیں گے اپنی انٹرپریٹیشن کے ساتھ کہ وہ جل اٹھے، اور اگر تعلقات میں کوئی اصلاح کی یا بہتری کی گنجائش ہے تو وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے. تو یہ بات جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. باب قول الامام لاصحابہ اذهبوا بنا نصلح. امام کا، حاکم کا اپنے ساتھیوں سے کہنا ہمیں لے چلو کہ ہم صلح کرا دیں. یعنی امام کو، حاکم کو اگر اپنے ماتحتوں کی منت کرنی پڑے تو اسے اس چیز میں عار یا عیب نہیں سمجھنا چاہیے. وہ یہ تکبر چھوڑ دے اور کیا کہے اپنے ماتحتوں سے کہ ہمیں لے چلو، ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ اور صلح کراتے ہیں. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا. اہل قباء آپس میں جھگڑ پڑے. اب پھر آپ کہیں گے مسلمان ہیں اور یہ بار بار جھگڑ رہے ہیں. جی ہاں، کہتے ہیں نا دو برتن بھی جہاں رکھے ہیں تو ٹکرا جاتے ہیں. تو انسانوں کے درمیان اختلاف، ٹکراؤ بالکل طبیعی بات ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا. حتی تراموا بالحجارۃ، اتنی بات بڑھی کہ ایک دوسرے میں پتھر پھینکنے لگے. ذرا اندازہ کرے، کیونکہ جب انسان غصے میں آ جاتا پھر اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے ہاتھ مارنا یا پتھر مارنا، جو ہاتھ میں آ گیا. فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی بذالک، اس بات کی. فقال اذهبوا بنا نصلح بینہم، آپ نے فرمایا ہمیں لے چلو، ہم صلح کرا دیتے جا کے. اچھا ایک اور بات، کبھی یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تو پتھر مار بیٹھے، وہ تو صلح کریں گے نہیں اس لیے ہمارے جانے کا فائدہ نہیں. نہ کریں، لیکن آپ اگر کرائیں گے تو اجرا عظیمہ کی بشارت ہے آپ کے لیے. باب قول اللہ عز وجل ان یصالح بینہما صلحا والصلح خیر. سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ دونوں صلح کر لیں، یعنی شوہر اور بیوی آپس میں، تو صلح ہی بہتر ہے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں تفسیر میں سورۃ النساء کی اس آیت کو کہ فإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خیر. کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے دل سے اتر جائے اور وہ اس کو طلاق دینا چاہے تو عورت یہ کہے کہ نہیں میں ساتھ ہی رہتی ہوں لیکن اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہوں، تو حقوق سے دستبردار ہو کر بھی صلح کرنی پڑے تو اس صلح میں بہتری ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت. تفسیر کون کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ کر رہی ہیں. کہ اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه، کہ مرد اپنی بیوی میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس سے وہ اس کو پسند نہیں آتی، مثلاً کبرن بڑھاپا، او غیرہ یا اس کے علاوہ کوئی عادت وغیرہ. فیرید فراقها، تو چاہتا ہے کہ اسے اپنے سے جدا کر دے. ظاہر ہے مرد طلاق دے سکتا ہے، وہ اس کو طلاق دے دے گا، کام ختم. فتقول، تو عورت کہتی ہے امسکنی، مجھے روکے رکھو، یعنی مجھے طلاق مت دو. وقسم لی ما شئت، اور جو میرے لیے تقسیم کرتے ہو کر دو، یعنی جو دینا چاہتے ہو دے دو. قالت، تو کہنے لگی ولا بأس اذا تراضیا، تو کوئی حرج نہیں اگر وہ دونوں باہم صلح کر لیں اور مرد طلاق نہ دے. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو عورت پہ بڑا ظلم ہے کیونکہ وہ بیچاری کہاں جائے، اسی لیے تو اسلام کہہ رہا ہے کہ ساتھ ہی رہے تو بہتر ہے. لیکن اس مرد پہ ظلم نہیں کہ جس کے دل میں وہ عورت جگہ نہیں رکھتی، یا وہ اپنا مال کما کر اس پہ لاتا ہے، خرچ کرتا ہے اور اس کی طرف سے اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں. آپ دیکھیں نا، حقوق تو دونوں طرف سے ہوتے ہیں نا. اگر شوہر اپنی خون پسینے کی کمائی لا کے بیوی کو دیتا ہے تو بیوی کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ شوہر کو خوش کرے اور شوہر کی اطاعت کرے. لیکن اگر یہ دونوں طرف کا برابر کا معاملہ نہیں اور صرف یک طرفہ طور پر شوہر ہی سب کچھ کر رہا ہے اور بیوی جو ہے وہ نہیں کر پاتی یا نہیں کر سکتی یا نہیں کرنا چاہتی، تو ایسی صورت میں اسلام نے شوہر کو جبرن اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے نہیں کہا. اس لیے جہاں طلاق کی بات آتی نا وہاں یہ بھی آتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ دونوں الگ بھی ہو جائیں گے اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اور ٹھکانہ کر دے گا.
کوئی اور جگہ اس کے لیے کر دے گا. لیکن اس میں اگر یہ جبر کیا جاتا تو بہت سی خرابیوں کا اندیشہ تھا، یعنی اس کے گناہگار ہونے کا اندیشہ تھا کہ اس کو بیوی بھی بنا کر رکھا ہوا ہے اور اس کے پھر حقوق بھی ادا نہیں کرتا اور حرام سے دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق بھی رکھا ہوا. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ شوہر چاہے تو دوسری شادی کر لے، اور اس صورت میں اگر پہلی بیوی اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہے تو اس صورت میں مرد پر کوئی الزام نہیں ہوگا. جیسے بعض معاملات میں عورت کو بھی حق دیا گیا کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھائی ہیں ان میں، لیکن مجھے ان کی شکل اچھی نہیں لگتی، اس لیے میں ان کے پاس نہیں رہنا چاہتی. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر وہ جو باغ انہوں نے تمہیں تحفہ دیا ہوا ہے یا مہر میں دیا وہ واپس کر دو. کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے وہ بھی لے لے اور جو اور لینا لے لے، لیکن مجھے چھوڑ دے. تو اس میں یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ نہ چھوڑنا چاہتا ہو، جیسے بریرہ کے ساتھ ہوا، لیکن وہ نہیں گئی. اس آیت کو پڑھ کے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بڑی ڈسکریمنیشن ہے اور بڑا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف عورت کو بھی اپنی جگہ پر حق ہے کہ اگر وہ نہیں شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی تو اسے مجبور نہیں کیا گیا. باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. اذا اصطلحوا جب وہ صلح کرے على صلح جور ظلم کی بات پر، فالصلح مردود تو صلح مردود ہے، رد ہے، ریجیکٹڈ ہے. یعنی کسی صلح میں ظلم کی شرط پر صلح نہیں ہوگی. صلح عدل کے ساتھ ہی ہو سکتی، ظلم کے ساتھ نہیں ہو سکتی. حدثنا آدم حدثنا ابن ابی ذئب حدثنا الزہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابی ہریرہ وزید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہما قال جاء اعرابی فقال یا رسول اللہ اقض بیننا بکتاب اللہ. ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے اللہ کی کتاب پر، یعنی جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کی بنا پر آپ فیصلہ کیجیے. فقام خصمہ تو اس کا مد مقابل بھی کھڑا ہو گیا، یعنی جس کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا. فقال صدقہ کہنے لگا ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں. اقض بیننا بکتاب اللہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجیے. فقال الاعرابی عرابی نے مقدمہ پیش کیا ان ابنی کہ میرا بیٹا کانا عصیفا مزدور تھا، کام کرتا تھا، علی ھذا اس شخص کے پاس. فزنا بامرأتہ تو اس نے زنا کیا اس کی بیوی کے ساتھ. فقالوا لی تو انہوں نے کہا مجھ کو علی ابن کا الرجم کہ تیرے بیٹے پر رجم ہے، سنگسار ہوگا. ففدیت ابنی منہ بمئۃ من الغنم وولیدۃ تو میں نے فدیہ دیا اپنے بیٹے کی طرف سے کیا 100 بکریاں اور ایک لونڈی. ثم سألت اہل العلم پھر میں نے اہل علم سے پوچھا. فقالوا تو انہوں نے کہا انما علی ابن کا کہ تیرے بیٹے پر ہے جلد 100 کوڑے وتغریب عام اور 1 سال کا وطن چھوڑنا، یعنی ملک سے نکالنا، دیس نکالا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا لأقضین بینکما بکتاب اللہ میں ضرور فیصلہ کروں گا تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق. اما الولیدۃ جہاں تک لونڈی کا تعلق ہے، والغنم اور بکریاں فرد علیک تو وہ تجھ کو واپس لوٹائی جائیں گی. وعلی ابن کا جلد 100 اور تمہارے بیٹے کی سزا کیا ہے 100 کوڑے. وتغریب عام اور 1 سال کی جلاوطنی. واما انت یا انیس اور تم انیس لرجل اس شخص کے لیے کیا حکم ہے فغدو تم جاؤ اس کے ساتھ علی امرأۃ ھذا اس شخص کی بیوی کے پاس. فرجمھا یہاں پر اتنا مختصر ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے فإن اعترفت اگر وہ عورت اعتراف جرم کر لے فرجمھا تو اس کو سنگسار کر دو. فقضا علیہا انیس فرجمھا تو انیس اس کے پاس گئے، اس عورت نے اعتراف کیا تو آپ نے اس کو رجم کر دیا، سنگسار کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اس دور میں کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی ہوگی کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ رجم کی سزا ہے، یہ اسلام میں سنگساری کی سزا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں کیا آ رہا ہے لأقضین بینکما بکتاب اللہ میں اللہ کے لکھے کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. اور آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ بغیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے سنگسار. لیکن وہ جو بکریاں اور وہ لونڈی تھی وہ واپس دلوا دی. اس سے کیا مطلب ہے کہ یہ شرط جو تھی یہ ظالمانہ شرط تھی، کیونکہ باپ نے تو قصور نہیں کیا، جس نے قصور کیا اس کو سزا ملے، اس لیے آپ نے جو مال اس کو دلوایا تھا وہ لوٹا لیا. حدثنا یعقوب حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابی عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا جس نے نیا طریقہ نکالا، احدث حدیث جدید کو کہتے، جس نے کوئی جدید بات پیدا کی ہمارے اس حکم میں، ہمارے اس دین میں، ما لیس فیہ جو اس میں ہے نہیں، فہو رد تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، قابل قبول نہیں. یعنی اگر کوئی شخص اپنے پاس سے کوئی طریقہ ایجاد کر کے نیکی کر رہا ہے
تو وہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس کے اوپر بلکہ الٹا عذاب ہوگا. اس کو بدعت کہتے ہیں، یعنی دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لینا. اچھا، ایجاد سے تو اسلام نے منع نہیں کیا. آپ جو چاہیں چیز ڈسکور کریں، نئی نئی چیزیں پیدا کریں، بنائیں، کھانوں میں ورائٹی پیدا کریں، لباس میں کریں، گھر بنانے میں کریں، اپنے رہن سہن کے. لیکن کوئی بھی ایسا کام جس کو آپ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، دین سمجھ کے کرتے ہیں، اگر آپ وہ کام اپنے پاس سے بنائے ہوئے، مثلا 5 نمازیں آپ کہیں 10 بجے بڑا فریش وقت ہوتا ہے، میں ایک اور نماز فریش اس خاص وقت میں فرض کر کے پڑھتی ہوں، تو وہ آپ کی قبول نہیں ہوگی. اللہ نے جب 5 فرض کی، 5 ہی رکھیں. چھٹی جو اگر آپ اپنے پاس سے لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے خلاف جال سازی کا مقدمہ ہوگا. یہ کس نے آپ کو، کیونکہ دین آپ کے اختیار میں نہیں. دنیا کے بارے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو. اس میں جو تبدیلی، جو تغیر، جو کمی بیشی کرنا چاہو کر سکتے ہو. گھروں کو جس طرح تعمیر کرو، لیکن دین کا معاملہ اس میں اپنی مرضی سے نہ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فجر کی نماز کے وقت تو بڑا نورانی وقت ہوتا ہے، اس لیے 2 کی بجائے 4 فرض پڑھنے چاہیے، اور یا یہ کہے کہ 2 سنتیں کیوں پڑھوں، سنت کا تو ثواب کم ہے، فرض کا زیادہ ہے، اس لیے میں 2 کی بجائے 4 فرض پڑھوں گا، تو یہ 2 فرض تو قبول کیے جائیں گے اور 2 اس کے منہ پہ مارے جائیں گے، اور اس کو اس کی سزا بھی بھگتنا ہوگی. دین کے معاملے میں ہم چینج نہیں لا سکتے. بہت سے لوگ اجتہاد کے نام پر چینج لانا چاہتے ہیں. جی اب یہ 1400 سال پرانی بات ہوگی، اب کوئی چینج ہونا چاہیے، تو ایسے چینج کی اجازت نہیں. جو اصول ہیں وہ ہیں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر، آپ کو یہ معلوم ہے کہ 1908 تک برطانیہ میں یا 1911 تک عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، جبکہ اسلام میں 1400 سال پہلے عورت کو رائے دینے کا حق ہے. اب اگر 1000 سال پہلے ہم اہل مغرب کی بات مان لیتے، جبکہ وہ اپنی عورت کو حق نہیں دیتے تھے، حق ملکیت نہیں تھا اس کے پاس، کہ عورت اپنی انڈیویجول حیثیت میں کوئی پراپرٹی خرید نہیں سکتی تھی، اپنے نام نہیں لگا سکتی تھی. تو اب اگر اس سے پہلے ہم ان کی بات مان کے اپنا دین تبدیل کر لیتے تو آج پھر کیا مطالبہ ہوتا کہ نہیں جی اب تو یہ صدی عورتوں کے حقوق کی صدی ہے، اس لیے اب عورتوں کو مردوں کے برابر یا مردوں سے زیادہ ملنا چاہیے. تو یہ بات نہیں ہوگی. جہاں وہ مردوں کے برابر ہیں وہاں ہیں، جہاں کم ہے سو کم ہے. جیسے وراثت میں عموماً بہت سے لوگ فتنہ اٹھاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ مرد کو اگر اللہ تعالیٰ نے 2 حصے دیے اور عورت کو 1، تو مرد کو ساتھ مہر دینے کا بھی تو حکم دیا، نان نفقہ بھی تو دینا ہے. تو وہ الٹیمیٹلی کس کے پاس آ رہا ہے؟ عورت ہی کے پاس آ رہا ہے. بچوں پر ہی خرچ ہو رہا ہے. مرد اکیلا اپنی ذات پہ خرچ کر کے کہاں لے جائے گا؟ لیکن ہم معاملات کو صحیح کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھتے اور ایک بات کو اٹھا لیتے اور کہتے جی عورتوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہے، یا اسی طرح کے اور بہت سے معاملات. تو دین کی جو اصول ہیں، جو نص ہے، وہ نہیں ہم بدل سکتے. اجتہاد وہاں پر ہوگا کہ جہاں دین کی براہ راست کوئی رہنمائی ہمیں نہیں ملتی، تو قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر کوئی معاملے کا حل ہم نکال لیں گے. مثلا لاؤڈ سپیکر اس دور کی ایجاد ہے. تو اب یہ ہے کہ اس دور میں اب ہمیں حدیث میں تو کہیں نہیں ملتا کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن ہم اس پہ اجتہاد کریں گے کہ نماز اس پہ ہوگی یا نہیں. کوئی شخص اگر امام کی اصل آواز نہیں سن رہا، اس سے اونچی کر کے دور جا کے سن رہا ہے، تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ہوگی. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکبر ہوتے تھے، اور آج بھی لاؤڈ سپیکر کو لاؤڈ مکبر یعنی بڑا کرنا. تو اس میں کیا ہوتا تھا، ایک شخص جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہی تو کیا کہ جو سنتا تھا وہ پیچھے سے پھر دہراتا تھا. تو آخری شخص کس کی آواز سنتا تھا؟ امام کی آواز نہیں سنتا تھا، وہ ایک دوسری آواز سن رہا ہے. تو اسی سے پھر کیا اجتہاد ہوا کہ ہاں اگر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کسی کی اصل آواز نہیں، اس میں تھوڑی تبدیلی کے ساتھ بڑی آواز سن رہی ہے تو نماز ہو جائے گی. تو اس طرح اجتہاد ہوگا. یہ نہیں کہ اگر قرآن میں ایک واضح حکم ہے کہ 5 نمازیں پڑھو تو آپ کہیں نہیں جی آج تو بڑی مصروفیت ہو گئی ہے اور ہماری تو نوکری کا وقت جو ہے وہ بہت لمبا ہے، اس لیے دوپہر کی نماز ہم مل کے ساری قوم ووٹنگ کر لیتی ہے اور ریفرینڈم سے ہم حذف کر لیتے ہیں، تو آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ سب پکڑے جائیں گے. آگے ہے باب کیف یکتب ھذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان. صلح نامہ کس طرح لکھا جائے گا؟ کیا اتنا لکھنا کافی ہے کہ فلاں اور فلاں کے درمیان صلح ہوئی جو فلاں کا بیٹا ہے؟ یعنی دونوں کے صرف باپ کے نام لکھے جانے کافی ہیں. وَإِن لَمْ يَنْسِبْهُ إِلَىٰ قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ، اگر اس کے ساتھ اس کے نسب یا قبیلے کا نام نہیں لکھا گیا یا اس کا کوئی ڈیزگنیشن نہیں لکھا گیا کہ فلاں فلاں صاحب. مثلا عموماً ہمارے ہاں کیا ہے کہ نام لینے کے ساتھ یا نام کے علاوہ کیا لیتے ہیں، وہ جو کوئی ڈیزگنیشن یا کوئی ٹائٹل یا کوئی لقب یا کوئی اور چیز مشہور کی جاتی. مثلا بعض اوقات پیشوں کے اعتبار سے مثلا انجینئر فلاں،
یا اسی طرح بعض اوقات کسی کی کسی خاص حیثیت کی وجہ سے، مثلا لیکچرر یا پروفیسر، یعنی وہ اس فرق کے ساتھ، یا کسی خاص برادری کے نام سے، تو کیا اس میں ضروری ہے کہ وہ برادریوں کا یا شخص کا وہ ٹائٹل بھی ساتھ لگے، یا صرف فلاں بن فلاں لگنا کافی ہے؟ تو یہ ہے کہ صرف اتنا بھی کافی ہے. اب اس میں صلح حدیبیہ کی مثال دی جائے گی. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال لما صالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الحدیبیہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی اہل حدیبیہ سے، کتب علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ بینہم کتابا، تو اس موقع پر ان دونوں گروہوں کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر لکھی. فکتب، تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال المشرکون، یعنی حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ کا منصب بھی لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مشرک کہنے لگے لا تکتب محمد رسول اللہ، مت لکھو کہ محمد رسول اللہ ہے. لو کنت رسولا لم نقاتلک، اگر آپ رسول ہوتے، ہم آپ کو رسول مانتے تو ہم آپ سے جنگ ہی کیوں کرتے، سارا جھگڑا ہی تو اس پر ہے. فقال لعلی، تو آپ نے حضرت علی سے کہا امحوہ، اس کو مٹا دو. فقال علی، حضرت علی کہتے ہیں ما انا بالذی امحاہ، میں تو بالکل نہیں مٹانے کا، میں نہیں مٹاتا. فمحاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹا دیا. وصالحہم علی ان یدخل هو واصحابہ ثلاثۃ ایام، اور اس شرط پر صلح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی 3 دن کے لیے مکہ میں عمرے کے لیے داخل ہو سکیں گے. ولا يدخلوها الا بجلبان السلاح، اور نہ داخل ہوں گے مگر اسلحہ کے جلبان کے ساتھ. جلبان کیا ہے؟ فسألوہ، انہوں نے پوچھا ما جلبان السلاح، اسلحہ کا جلبان کیا ہے؟ فقال القراب بما فیہ، تو کہا کہ غلاف یا نیام اور جو اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی اپنی تلواریں نیام کے اندر رکھ کے لائیں گے، اس کے علاوہ خالی یا ننگا اسلحہ نہیں لے کر آئیں گے. اسی سے جلباب کا لفظ ہے، یعنی اوڑھنے کی چیز. تو اسلحے کے اوپر جو نیام ہوتی ہے وہ ایک طرح سے اڑھا دی جاتی ہے. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں عمرہ کیا. فابى اہل مکہ ان يدعوه يدخل مکہ، تو مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا. حتی قاضاہم، یہاں تک کہ آپ نے ان سے صلح کی. الا ان یقیم بها 3 ایام، کہ ان کو 3 دن کے لیے وہاں ٹھہرنے دیا جائے گا. فلما کتبوا الکتاب، جب انہوں نے تحریر لکھی، کتبوا تو لکھا ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ تحریر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. فقالوا، تو انہوں نے کہا لا نقر بها، ہم اس کا اقرار نہیں کریں گے، ہم اس پہ تصدیق نہیں کریں گے. فلو نعلم انک رسول اللہ ما منعناک، اگر ہم جانتے ہوتے کہ تم اللہ کے رسول ہو تو ہم تم کو کبھی بھی نہ روکتے. ولکن انت محمد بن عبد اللہ، لیکن تم تو محمد بن عبد اللہ ہو. قال انا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر اپنی رسالت کی تصدیق فرمایا میں رسول اللہ ہوں. وانا محمد بن عبد اللہ، اور میں محمد بن عبد اللہ بھی ہوں. ثم قال لعلی، پھر حضرت علی سے کہا امحو رسول اللہ، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. قال اللہ، کہنے لگے نہیں، واللہ لا امحوک ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی نہیں مٹاؤں گا. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، آپ نے وہ تحریر اٹھائی. فکتب، اور پھر لکھا گیا ھذا ما قاد محمد بن عبد اللہ، یعنی محمد بن عبداللہ کا لفظ لکھا گیا. لا يدخل مکہ سلاح الا فی القراب، نہ داخل ہوگا مکہ میں کوئی اسلحہ مگر نیام میں. وَأَلَّا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، اور نہ نکلے گا اس کے رہنے والوں میں سے. من اہلہا، ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ مکہ کی طرف. بِأَحَدٍ، کوئی ایک. إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، اگر اس نے ارادہ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، یعنی جو مسلمان ہو کر مکہ سے نکلنا چاہے گا وہ نہ نکل سکے گا. وَأَلَّا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ، اور یہ کہ نہ روکے گا کوئی ایک اس کے ساتھیوں میں سے. ارادہ ان یقیم بہا، کہ وہ یہاں آ کے قیام کرے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہجرت کر گئے ہیں، اگر وہ ان میں سے کوئی نعوذ باللہ دوبارہ کافر ہو کے واپس آنا چاہے مکہ تو وہ آ سکتا ہے، لیکن یہاں سے جا نہیں سکتا کوئی. فلما دخلها ومد الاجل، پھر جب آپ اس میں داخل ہوئے اور مدت پوری ہو گئی، اتوا علیا، تو وہ حضرت علی کے پاس آئے. فقالوا، کہنے لگے قل لصاحبک اخرج عنا قد مد الاجل، کہ اپنے ساتھی سے کہو کہ مدت پوری ہو گئی، اب چلے جاؤ. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. کہاں سے؟ مکہ سے، یعنی عمرہ کر کے.
فتبعتہم ابنۃ حمزہ، تو آپ کے پیچھے پیچھے آ گئی حضرت حمزہ کی بیٹی، یا امی چچا چچا کہتی ہوئی. فتناولها علی، تو حضرت علی نے ان کو پکڑ لیا. فاخذ بیدہا، ان کا ہاتھ لے لیا. وقال لفاطمہ، حضرت فاطمہ سے کہا، دونک ابنۃ امک احملیھا، یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے، اس کو لے لو اور اونٹ پہ سوار کر لو. فاختصم فیھا علی وزید وجعفر، اس پر جھگڑا ہو گیا، کن کے درمیان؟ حضرت علی، زید اور جعفر کے درمیان. فقال علی، حضرت علی کہنے لگے، انا احق بہا، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، وہی ابنۃ امی، یہ میرے چچا کی بیٹی. وقال جعفر، جعفر کہنے لگے، ابنۃ امی وخالتھا تحتی، میرا حق زیادہ ہے کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے. وقال زید ابنۃ اخی، زید کہنے لگے، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، بھتیجی ہے. فقضى بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کی وجہ سے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ دیا. وقال، اور فرمایا، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے. یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک عورت کو زیادہ اہمیت دی گئی اس رشتے کے لیے بنسبت مردوں کے، کہ وہ صرف چچا کی بیٹی ہے یا بھائی کی بیٹی ہے، تو بھائی اور چچا پیچھے چلے گئے اور خالہ آگے آ گئے. وقال لعلی انت منی وانا منک، حضرت علی کو تھوڑا ناگوار ہوا ہوگا، کہنے لگے کہ علی تم مجھ سے ہو، میں تجھ سے ہوں. یعنی اس بات پہ ناراض نہ ہونا کہ فیصلہ تمہارے حق میں نہیں کیا اور جعفر کے حق میں کیا، میرے اور تمہارے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وقال لجعفر، اور جعفر سے کیا کہا، اشبہت خلقی و خلقی، دیکھو تم صورت اور عادت میں میری طرح ہو، ان کو بھی خوش کیا. وقال لزید، اور حضرت زید سے کہا، انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی اور مولا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات فیصلہ کرنا، اور واقعی فیصلہ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. فیصلہ عدل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی سالڈ ریزن ہونی چاہیے، لیکن ایک کو کوئی حق دینے کی وجہ سے جب دوسرے محروم ہو رہے ہیں تو ان کی بھی دلداری کر دینی چاہیے تاکہ دوسرے محسوس نہ کریں. حالانکہ یہ آپ کے فرائض میں سے نہیں تھا، یہ آپ کے اخلاق حسنہ میں سے تھا. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.